بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 سے لے کے 115 تک کی ترجمہ اور تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے کے لیے سادہ قرآن کو سامنے رکھ لیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے، لن يدخلوا الجنت، ہرگز داخل نہ ہوں گے جنت میں، الا مگر من کانا، جو کوئی ہوا، ہودن یہودی، او نصارا یا پھر عیسائی، تلکا یہ امانیہم ان کی آرزویں ہیں، کل کہہ دیجئے ہاتھو لے آؤ برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے، بلا بلکہ من اسلم جو کوئی متی ہوا، وجہو اپنے چہرے کو متی کیا، للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ محسن ہے، وہوا محسن اور وہ محسن ہے، فلہ تو پس اس کے لیے اجرہ اس کا اجر، عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہیں خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى نہیں ہے عیسائی، علی شیء اوپر کسی چیز کے، وقالت النصارى اور کہا نصرانیوں نے یعنی کہ عیسائیوں نے، لیست الیہود نہیں ہے یہود، علی شیء اوپر کسی چیز کے، وہم یتلون الکتاب اور وہ پڑھتے ہیں کتاب کو، کذالک اسی طرح، قالا کہا، الذین ان لوگوں نے، لا یعلمون نہیں وہ جانتے، مثل مانند قولہم ان کے قول کے، فاللہ تو پس اللہ تعالیٰ، یحکم فیصلہ کر دے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما اس میں، کانو تھے وہ، فیہ اس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے، ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس میں سے، منع جو منع کرتا ہے، جو روکتا ہے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر یہ کہ اس میں ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، اسمہ اس کے نام کا، وسعا اور کوشش کی جائے، فی خرابیہا اس کی ویرانی کی، اس کی بربادی کی، اولئک تو یہی لوگ، ما کانا جو ہے، لہم ان کے لیے، ان یدخلوہا یہ کہ وہ داخل ہوں اس میں، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ اور اللہ کے لیے ہے مشرق، والمغرب اور مغرب، فَأَيْنَمَا تو جہاں گئی تولو تم منہ پھیرو، فَسَمَّا تو اللہ تعالیٰ ہی کا منہ ہے، وجہ اللہ چہرہ اللہ کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، واسع وسیع ہے، کشادگی والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں جو اہل کتاب کے یہودی تھے نا، ان کو بہت زیادہ اس بات کا غرور تھا اور فریب نفس تھا کہ، اور وہ فریب نفس میں اس طرح مبتلا تھے کہ وہ خوش فہمی رکھتے تھے کہ یہود اور عیسائی جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں، تلک امانیہم یہ ان کی آرزویں ہیں، ان کی خواہشات ہیں، یہ صرف ان کی خواہشات ہے، کل ہاتو اگر یہ سچے ہیں، کہہ دیجئے کہ اگر یہ سچے ہیں تو یہ کوئی دلیل لے آئیں، ڈھونڈے کوئی دلیل قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ واقعی یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، نہیں، بالکل نہیں، بلا بلکہ جو کوئی مطیع ہوا، جو کوئی فرما بردار ہوا، جو کوئی جھک گیا اللہ کے لیے، اور وہ محسن بھی ہو، احسان کرنے والا بھی ہو، پھر اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اس کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، وہ لوگ جو خلوص دل کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ آیت ذرا تھوڑی سی سمجھیے گا۔ وقالت الیہود لیست النصارى اور کہتے ہیں یہودی نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، اور کہتے ہیں نصارہ کہ نہیں ہے یہود کسی چیز پر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ توریت کو پڑھتے ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کفر کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اب عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے، ٹھیک ہے، ان کی کتاب جو ہے ہولی بک انجیل، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت کے من عند اللہ یعنی کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی تصدیق ہے۔ اس کے باوجود یہ یہودیوں کا کفر کرتے ہیں، جو عیسائی ہیں وہ یہودیوں کو نہیں مانتے، اور جو یہودی ہیں وہ عیسائیوں کے پیغمبر کو نہیں مانتے، حالانکہ ان کی کتابوں میں تصدیق بھی ہے۔ یہ جو ہے یہ خوش فہمیوں میں ان کے جو یہ مبتلا ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے
اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے ذکر سے مسجدوں میں روکے، یعنی کہ مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہونے دے اور اس کی خرابی اور ویرانی میں حصہ لے، کوشش کرے اس کی خرابی اور ویرانی کا۔ اب یہاں دیکھیں خرابی اور ویرانی جو ہے وہ تخریب اور بربادی کے معنوں میں آتی ہے، اور تخریب اور بربادی صرف یہی نہیں ہے کہ مسجد کو ڈھا دیا جائے یا اس کی عمارت کو نقصان پہنچا دیا جائے، بلکہ ان میں اللہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا جو ہے وہ بربادی کے معنوں میں آتا ہے۔ مسجدیں جس مقصد کے لیے بنائی گئی وہ اسی مقصد کے لیے رہیں۔ اب مسجدوں میں جائیں اور جا کے سیاست کو ڈسکس کرائیں یا وہاں جا کے دنیاوی باتیں کر دیں تو مسجد کا مقصد تو پورا نہ ہوا۔ مسجد تو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی، نماز کے لیے، درس و تدریس کے لیے۔ تو یہاں پہ یہ ہے بات کہ مسجد کو ہمیں اس مقصد کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو دنیا کی باتیں ڈسکس کرتے ہیں یا آپس میں گروپ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو جتنا ہو سکتا ہے چیٹ کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، جہاں کہیں تم منہ پھیرو تو پس اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے۔ اب یہاں پہ ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس کا بڑا رنج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی کہ ہر جگہ مشرق ہو یا چاہے وہ مغرب، وہ اللہ کے لیے ہے، اور تم اللہ جہاں بھی چہرہ موڑو گے تو اللہ کی ذات کو سامنے پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خلوص سے نیت کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ، اب یہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم قبلے کی طرف منہ نہ کریں، نماز ہم نے قبلے کی طرف منہ کر کے ہی پڑھنی ہے، کیونکہ دیکھیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا، صحیح حکم دیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پہلے بیت المقدس تھا اور مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، دل میں ان کو بڑا رنج آتا تھا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قبلے کی طرف منہ پھیر لو۔ ٹھیک ہے، اب اس چیز پر بھی یہودیوں نے بڑا اعتراض کیا، تو یہاں پر ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم نے نماز قبلے کی طرف منہ کر کے ہی پڑھنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے خلوص سے دل کو ضرور دیکھتے ہیں، خلوص سے نیت کو ضرور دیکھتے ہیں کہ میرے بندوں کے دل میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ چیز ہے۔ اور بعض کے نزدیک اس کے نزول کا سبب جو تھا وہ سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے، کہ سواری کا منہ جدھر بھی ہو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ دو آراء آتی ہیں، پہلے تو جو میں نے آپ کو پہلے بتائی وہ، اور اب یہ کہ سفر میں سواری پر جیسے ٹرین پہ یا جہاز پہ ہم ہوں تو ہم نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا چہرہ کدھر ہے، قبلے کی طرف ہے یا اس کے اپوزٹ ہے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ یہاں پہ اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، دو آراء اس میں آتی ہیں۔ تو باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں مصلحت ہے، اور اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔